نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذی قدر ذی وقار سامعین، درس قرآن کی نسبت سے میری حاضری، آپ کی تشریف آوری اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور چند لمحے جو ہم نے بیٹھ کے قرآن و سنت کی باتیں سنانی ہیں، اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غالباً اس نسبت سے میری پہلی ملاقات ہے، میری آمد ہے پہلی، ایک دفعہ جمعہ پر آیا تھا چند سال پہلے، لیکن درس قرآن کی نسبت سے آمد پہلی ہے۔ تو بہرحال چند معروضات توجہ سے سماعت فرمائیے گا، جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالنا ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، بس اللہ کرے حق بات میں کہہ سکوں جی۔ کسی کی کوئی مجبوری تو نہیں ہے اردو سرائکی ٹھیک ہے؟ چل جائے گی سرائکی؟ اردو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ دو چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو ایک کامل انسان وجود میں آتا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی معدوم ہو یا نہ پائی جاتی ہو تو وہ کامل انسان نہیں ہوتا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک روح اور دوسرا جسم۔ روح اور جسم یہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو اس سے ایک کامل انسان وجود میں آتا ہے۔ ان میں سے جب یہ دونوں آپس سے جدا ہو جاتی ہیں تو پھر ایک روح کو آپ کامل انسان نہیں کہہ سکتے اور ایک جسم کو آپ کامل انسان نہیں کہہ سکتے۔ سب سے پہلے جب روح نکلتی ہے تو یہ جسم میت کہلاتا ہے، لاش بن جاتا ہے، مردہ کہلاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں ملتی ہیں تو کامل انسان بنتا ہے، ایک بات۔ نمبر دو، یہ دونوں چیزیں جہاں سے آئی ہیں، جہاں سے ان کو بنایا گیا، یہاں کی یہ کریٹڈ ہیں، ان جگہوں سے اللہ نے ان چیزوں کی خوراک کا بندوبست کیا ہے۔ مثلا جسم اللہ نے مٹی سے بنایا، آپ سب کو بخوبی پتہ ہے، تو مٹی سے جسم کو بنایا تو جسم کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی سے کیا، اور روح کو اللہ نے آسمانوں سے بھیجا تو روح کی خوراک کا بندوبست بھی اللہ نے آسمانوں سے کیا ہے۔ بس یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ جسم مٹی سے بنا، اس کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی سے کیا گیا، زمین سے کیا گیا۔ روح آسمانوں سے آئی تو اس کی خوراک کا بندوبست بھی آسمانوں سے ہوا۔ تیسرے نمبر کی بات،
جسم کو، جسد کو اگر جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کی ضرورت ہے خوراک، وہ نہ دی جائے تو جسم آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر ایک ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ روح کو آپ کنٹینیو خوراک نہیں دے رہے، تو جسم کو آپ خوراک نہیں دے رہے تو آپ کا جسم موت کی گھاٹ اتر جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، کمزوری کمزوری در کمزوری، بالآخر موت کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طرح جسم جو ہے، روح جو ہے، وہ روح آسمانوں سے آئی ہے، اگر اس کی جو مقصودہ مطلوبہ ریکوائرمنٹ جو ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے خوراک، وہ اگر اسے نہ دی جائے تو یہ تو آپ کو پتہ ہے روح پہ موت نہیں آتی، پتہ ہے آپ کو، روح پہ موت نہیں آتی۔ روح محض منتقل ہوتی ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں۔ عالم ارواح، آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا تھا تو آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے باریک چیونٹیوں جیسے نسمے اور چھوٹے چھوٹے وجود اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کی تعداد میں پیدا کر دیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ہاتھ پھیرا، پھر کچھ جو ہے وجود اور نسمے اور چھوٹے چھوٹے مجسمے وہ بنائے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ فرمایا جو پہلی دفعہ ہاتھ اللہ کا پھیرنے سے آدم علیہ السلام کی پشت سے جو نسمے اور وجود جسم پیدا ہوئے، وہ سارے کے سارے خوش بخت، سعید اور اہل جنت لوگ تھے۔ اور جب دوسری مرتبہ اللہ نے ہاتھ مبارک پھیرا تو اس وقت جو نسمیں اور روحیں پیدا ہوئیں وہ سارے بدبخت اور جہنمی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، مختصر یہ ہے کہ روح وہاں پیدا ہو گئی آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی، ہماری سب کی روحیں پیدا ہو گئیں۔ چلتے چلتے وقت نمبر بائی نمبر اپنے اپنے یعنی ٹائم کے اعتبار سے جو اللہ نے اپنی مشیت میں لکھا ہے اس کے اعتبار سے وہ روح اب ماں کے پیٹ میں آئی، جسم کے اندر داخل ہوئی، وہاں سے دنیا پہ منتقل ہوئی، وہاں سے پھر جسم سے خارج ہو گئی، پھر عالم برزخ میں چلی گئی، جسم قبر میں چلا گیا، پھر آگے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روح کو واپس اس جسم میں ملا دے گا، پھر انسان کو زندہ کھڑا کر دے گا، پھر ان سے سوال جواب، پھر ان کے بارے میں فیصلے، پھر ان کے بارے میں جنت جہنم کا داخلہ، جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ روح پہ کبھی موت نہیں آتی، لیکن یاد رکھیے گا بھائی، روح کو جو اس کی مطلوبہ خوراک ہے اگر نہ دی جائے تو وہ روح آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے، اس حد تک کمزور ہو جاتی ہے کہ روح کے اندر موت نہیں لیکن موت کی طرح کا وہ جو ہے بالکل بے حس ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر روح جو ہے وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کی مردہ روح ہے، مطلب یہ ہے پھر اس کے اندر وہ کوئی صلاحیت نہیں ہوتی اچھائی کی، برائی کی، خیر کی، اچھائی، کسی چیز کا اس کے اندر پھر کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس بندے کی روح مردہ ہو چکی ہے، روح انتہائی نحیف اور کمزور ہو چکی ہے۔ تو یہ تیسری بات میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے کہ روح کی مطلوبہ خوراک روح کو دی جائے گی تو روح طاقتور رہے گی، جسم کی مطلوبہ خوراک جسم کو دی جائے گی تو جسم طاقتور رہے گا۔ اگر یہ ان دونوں کو کسی ایک کو بھی اگر مطلوبہ خوراک نہ دی جائے تو میرے بھائیو یہ دونوں کمزور ہوتے ہوتے مردہ بن جاتے ہیں، انسان کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں انسان کی جسم کی خوراک کیسے ہے اور انسان کی روح کی خوراک کیسی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں قرآن کی زبانیں۔ 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کا، پیدائش کا، تخلیق کا تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالۃ من طین، لوگوں ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین، بجنے والی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔
جیسے یہ گھڑا وغیرہ ہوتا ہے، اس پہ ٹھونگا مارو تو یہ بجتا ہے، آواز آتی ہے، اس طرح کی مٹی سے۔ فرمایا گارا بنا، لمبا چوڑا پروسیس تھا، مختصر گارا بنایا گیا، اس پر بارش اترتی رہی، پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے جسم کو بنایا، خلقت بیدیا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، بنایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس پر سورج کی دھوپ ڈالی کافی وقت تک، جب جسم تیار ہو گیا فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس میں روح پھونک دی۔ یہ سارا آدم علیہ السلام کا پروسیس ہوتا رہا، یہ سلسلہ چلا، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، پھر اللہ نے فرمایا ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قرار مکین، پھر ہم نے انسانوں کو پیدا کرنے کا جو سلسلہ رکھا وہ گندے پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا۔ گندے پانی کا قطرہ ہے اور ایک مخصوص مقام کے اندر جا کے ٹھہرتا ہے، وہاں پر جا کر ٹھہرا، اللہ پاک کی قدرت کا کارخانہ وہاں پہ چلا۔ اللہ پاک نے فرمایا او کائنات والو سنو، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں اللہ کی قدرت کی کاریگری تو دیکھ لو کیسے ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة، 40 دن تک اس نطفے اور گندے پانی پر پروسیس ہوتا رہا، کام ہوتا رہا اللہ کی قدرت اور کاریگری کا۔ 40 دنوں کے بعد اللہ پاک نے اس گندے پانی کے قطرے کو خون میں تبدیل کر دیا، پھر اللہ پاک نے اس خون والے قطرے اور خون پر جمے ہوئے خون پر اللہ پاک نے اپنا پروسیس شروع کیا۔ 40 دنوں تک اللہ کی قدرت کا کارخانہ اس خون پر چلتا رہا، چلتے چلتے 40 دنوں بعد وہ جو خون کا قطرہ تھا اللہ پاک نے فرمایا وہ ہڈی، وہ جو خون جمع ہوا تھا وہ ہڈی میں تبدیل ہو گیا، فخلق گوشت میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس کے بعد اللہ پاک کی قدرت کا کارخانہ اور چلا اور وہ گوشت پر کام ہوتا رہا۔ 40 دنوں بعد وہ گوشت ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا۔ پہلے 40 دن نطفے سے خون بنا جمع ہوا، دوسرے 40 دن خون سے گوشت بنا، تیسرے 40 دن فرمایا گوشت سے اللہ نے ہڈیاں بنا دی۔ 3 چلے پورے ہو گئے، کتنے؟ 3 چلے، 3 چلے پورے ہو گئے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ بات بتائی ہے توجہ سے کہ اگر کوئی بندہ پوری انہماک سے پوری توجہ سے دین کا کوئی کام 40 دن تک لگاتار کرے اللہ پاک اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھو، 40 دن کوئی بھی کام پوری توجہ کے ساتھ دین کا اگر بندہ کرے انسان کی زندگی میں انقلاب، جیسے گندے نطفے پر 40 دن گزرے تو انقلاب آیا، خون بن گیا، پھر اس پر 40 دن گزرے تو پھر انقلاب آ گیا، وہ گوشت میں تبدیل ہو گیا، پھر 40 دن گزرے انقلاب آیا تو وہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گیا۔ 3 چلوں کے اندر انسان کا پورا انقلاب آ جاتا ہے۔ تبھی تو میرے نبی صلی اللہ، سارے دل سے پڑھو میرے بھائیو، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اگر 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھ لے، توجہ سے سنیے گا ذرا، کوئی بندہ 40 دن تک تکبیر اولا سے نماز پڑھ لے اللہ پاک اس کو 2 نعمتیں عطا فرماتے ہیں، 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک دنیا میں دوسرا اللہ قبر میں۔ کہ پہلا دنیا کے اندر کیا ہے؟ اللہ پاک اس کو دنیا میں یہ انعام دیتا ہے 40 دن نماز پڑھنے کی وجہ سے، کہ پہلا انعام ہے کہ اللہ پاک اس کو منافقت سے بچا لیتا ہے۔ پہلا انعام 40 دن تک تکبیر اولا سے نماز پڑھنے والے کا پہلا انعام
کون سا منافقت سے بچ جاتا ہے، دوسرا انعام وہ آخرت میں برزخ میں ہے۔ فرمایا اس بندے کو اللہ پاک عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ دونوں بڑی سخت چیزیں ہیں بھائیو، یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے۔ منافقت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے عمل کا منافق، دوسرا ہوتا ہے عقیدے کا منافق۔ عمل کا منافق اس کی نشانیاں میرے نبی نے بتا دی، آیت المنافق ثلاث۔ اور لوگوں منافق کی تین نشانیاں ہوتی ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل کا منافق فرمایا اس کی تین نشانی ہے، جب بھی وہ بات کرے گا بات بات پر جھوٹ بولے گا، یہ عمل کے منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وہ وعدہ کرے گا وعدہ توڑ دے گا، توڑ نہ نبھیسی، وعدہ توڑ نہیں نبھائے گا، پورا نہیں کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور اگر آپ اس کو کوئی چیز امانت دیں گے تو خیانت کرے گا۔ اس لیے یہ تو ہو گیا عمل کا منافق۔ اللہ عملی نفاق سے بھی بچائے، اللہ عقیدے کے نفاق سے بھی بچائے۔ دوسری چیز ہوتی ہے عقیدے کا منافق۔ عقیدے کا منافق یہ ہے کہ ظاہراً تو بڑا پکا دیوبندی بنا ہوا ہے، بڑا پکا موحد بنا ہوا ہے، لیکن اندروں یاریاں مشرکاں نال اٹھن بیٹھن۔ یہ اٹھنا بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ ان کی مذہبی رسومات میں شریک ہونا، یہ ان کے ساتھ شرکت کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا لا الہ ہؤلاء ولا الہ اولئک، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس پاسے آتے اس طرف کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کو کہتے ہیں مسلمانوں کی ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہاں دے جنازہ بھی شریک ہو گیا۔ بات ذرا کڑوی ہے، میری پہلی ملاقات ہے آپ سے اس اعتبار سے، ویسے تو میں مقامی ہوں لیکن بات ذرا تھوڑی سی برداشت کرنا۔ ظاہراً تو ان کو کہتا ہے یہ بدعقیدہ بندے ہیں، لیکن تعلق نبھا رہا ہے، رشتہ داریاں نبھا رہا ہے، دوستی نبھا رہا ہے، انہاں دے جنازہ شریک ہو گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کانا، حوالہ دیتا ہوں قرآن کا حوالہ، اللہ کا واسطہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ 11واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ توجہ سے سنیے گا، حوالہ نمبر دیکھیے گا، سورت کا نام سورت توبہ ہے اور آیت نمبر 113 ہے، 11واں پارے کا تیسرا رکوع ہے، اس کے درمیان میں یہ آیت ہے، گھروں میں دیکھیے گا۔ رب کیا کہتا ہے؟ ما کانا الا یجوز، نہیں جائز، کوئی اجازت نہیں ہے کس چیز کی اور کس کو اجازت نہیں ہے؟ فرمایا للنبی، نبی کو اجازت نہیں ہے، اور میرے نبی آپ کو اجازت نہیں ہے، والذین، اور وہ لوگ، الذین زمانہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بندے، وہ لوگ، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، بڑے دھڑلے سے دعویٰ کرتے ہیں جی اسم واحداں، دعویٰ کرتے ہیں نا ہم قرآن والے ہیں، ہم سنت والے ہیں، ہم بڑے پکے موحد ہیں۔ اللہ نے فرمایا سنو، میرے نبی کو بھی منع ہے، اجازت کوئی نہیں، اور جن کا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں ان کو بھی میں اللہ منع کر رہا ہوں۔ اللہ کس چیز سے؟
یہ تو پتہ چل گیا کن کو منع کیا، لیکن مولا یہ بھی تو بتا کس چیز سے منع کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یستغفروا للمشرکین، میں منع کر رہا ہوں میرا نبی جی اور میرے نبی کے ماننے والوں، خبردار تم مشرک کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ حوالہ ہے 113 نمبر آیت، سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ ریکارڈنگ میں دوبارہ حوالہ نوٹ کر لینا جی اگر بھول جائے۔ توجہ سے میرے بھائیوں، موحد ہے، کہلاتا اپنے آپ کو قرآن والا ہے، توحیدی کہلواتا ہے، پر مشرکوں کے جنازہ میں شریک ہو جاتا ہے۔ خدا را اللہ کا واسطہ ہے تھوڑا سا دھیان کیا کرو، اپنے موضوع پہ آ جاؤ ذرا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ جب ہڈیاں تیار ہو گئیں، مجسمہ ڈھانچہ تیار ہو گیا، اللہ نے اس کے اوپر گوشت چڑھایا، چمڑا چڑھایا، جسم مکمل ہو گیا۔ پھر اللہ پاک نے آخری 4-5 مہینوں کے بعد اللہ فرماتے اس میں میں نے روح پھونک دی، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے روح پھونک دی۔ ایک اور بات بھی آپ ذرا نوٹ کریں اللہ کی قدرت کی۔ آپ اور میں جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں، آپ کے قریب یہاں پہ نہر ہے، نہر کے اندر ڈبکی لگاؤ، غوطہ لگاؤ، 1 منٹ تک، 2 منٹ تک، میکسیمم 5 منٹ تک کوئی بندہ اپنا سانس بند کر کے ڈبکی لگا کے غوطہ لگا کے پڑا رہے گا، لیکن بڑے سے بڑا جوان اور بہادر بھی 2-5-7 منٹ کے بعد باہر نکلے گا، نہیں تو مر جائے گا۔ لیکن کمال اس رب العالمین کا دیکھو، 4 مہینوں تک بچے کے اندر روح بھی موجود ہے اور بچہ ماں کے رحم کی تھیلی میں پانی میں موجود ہے، وہاں پر بچا لیتا ہے۔ اللہ کی قسم میرا ایمان ہے، وہاں بچانے والا اکیلا اللہ ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد جب بچے کے اندر روح پیدا ہو گئی، حرکت پیدا ہو گئی، ماں کو بھی پتا چل گیا بچے میں روح آ گئی، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو توجہ سے سنو، وہاں ماں کے پیٹ کے اندر نہ کوئی مرشد پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی نبی پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے، نہ ابا پہنچتا ہے، نہ اماں پہنچتی ہے، وہاں پر بھی رزق دینے والا میں اللہ ہوں۔ وہاں پر رزق کے کارخانے میں اللہ نے چلائے۔ کیوں چلائے؟ اللہ فرماتے ہیں سریکی جو لفظ سنے ذرا، اللہ پاکا دینے یار رزق دا ٹھیکہ جو میں آپ چاہے، رزق دا ٹھیکہ میں آپ چاہے، اس کی بھی دلیل قرآن سے سنو ذرا۔ الحمدللہ ہمارے پاس یا اللہ کا قرآن ہے، یا نبی کا سچا فرمان ہے، یا صحابہ کا عمل ہے، یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہے۔ توجہ، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ رزق کا ٹھیکہ جو میں نے اٹھایا ہوا ہے، 12واں پارہ ہے، پہلے نمبر کی آیت ہے، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ الا علی اللہ رزقها۔ اور لوگوں، زمین پر جو بھی زندہ چیز رینگنے والی، چلنے والی، حرکت والی ہے، سنو، الا علی اللہ رزقها، اس کے رزق کا ٹھیکہ ذمہ میں اللہ نے اٹھایا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے میں روح آئی، بھائی آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ توجہ سے بات مکمل کر لینا، تھوڑی دیر بیٹھے ہیں۔ اللہ فرمایا ماں کے پیٹ میں رزق کا بندوبست کیا، کہاں سے؟ ناف سے، دنی تو ناف تو مولا خوراک کی جگہ تم منہ بنایا تھا، منہ ہے نا، خوراک کی جگہ تم منہ بنایا تھا، ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے کیوں خوراک دی؟ فرمایا اور حکمت تو اپنی جگہ پر، ایک حکمت میں بتاتا ہوں اللہ کی قدرت کی، توجہ سے سنو ذرا، اللہ کا واسطہ ہے، اس میں ایک بڑا زبردست پیغام ہے، توجہ سے سنیے گا۔ مولا منہ کی طرف سے رزق کیوں نہیں دیا، ناف کی طرف سے کیوں دیا ہے؟ اللہ پاک کی مشیت جواب دیتی ہے بندو، میں چاہتا تو منہ کی طرف سے بھی دے سکتا تھا، لیکن ناف کے ذریعے سے دیا
کیوں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی خوراک جو ہے وہ ماں کا خون ہے. ایسے ہی ہے نا, ماں کا خون ہے, اور خون حرام ہے نا, خون حرام ہے. فرمایا میرے بندو میں نے حکمت کی وجہ سے, حالانکہ کوئی اور الٹرنیٹ خوراک دینا چاہتا تو میں دے سکتا تھا, لیکن ماں کا خون دیا میں نے, اس کی حکمت ہے, وہ تفصیل علیحدہ انشاءاللہ کبھی بات میں. یہ اب بات سنو. فرمایا ماں کا خون دیا, کیوں دیا؟ اس لیے کہ ماں کے ساتھ رابطہ پوری زندگی باقی رہے. ایک ہی خون ہوگا نا, ماں کے ساتھ نسبت اور تعلق پوری زندگی باقی رہے. اچھا اللہ ماں کا خون جو دیا منہ کے ذریعے سے کیوں نہیں دیا, ناف کے ذریعے سے کیوں دیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو میں اس لیے میں نے ناف کے ذریعے سے یہ حرام غذا والا بندوبست کیا, منہ کی طرف سے نہیں دیا. میں تمہیں پیغام دینا چاہتا تھا, توجہ یہ پیغام ہے اصل میں, دل پہ لکھ کے لے جاؤ. میں تمہیں پیغام دینا چاہتا تھا, میں قدرت والا ہو کر, قادر ہو کر منہ کی طرف سے حرام خون نہیں داخل ہونے دیتا. کیوں؟ تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے بندو, اے منہ میں اللہ دی قدرت دی نشانی ہے, ایدے وچوں جیری بھی خوراک ونجے او حلال دی ہوے, حرام نہ جاوے. یہ پیغام ہے, منہ کی طرف سے تمہارے اندر حرام خوراک نہ جائے. کیوں؟ اگلا سوال پیدا ہو گیا, کیوں؟ اج تو زمین والی خوراک تے ودے نا, مٹی والی تے, روح والی خوراک ہی بیان کرنی ہے. بہرحال توجہ مولا یہ حرام خوراک تو نے منہ کی طرف سے نہیں دی, ہم حرام نہ کھائیں. کیوں نہ کھائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ, توجہ سے ذرا, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لقمہ حرام کا کھانے سے, ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن تک ایک بندے کی اللہ عبادت قبول نہیں کرتا. سمجھ آئیے, سانو نہیں پتا ہوندا کہ ساڈے بینک دے اندر کتنا مارک اپ لگ رہا, ساڈے اکاؤنٹ دے پیسیاں تے ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم وہاں سے جو لے رہے ہیں لون, اس لون پہ کتنا مارک اپ ہے, کتنی انسٹالمنٹ پہ ایکسٹرا دینا پڑے گا, ساری چیزیں. میں بھی اس فیلڈ میں ہوں, مجھے اچھی طرح پتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کے معاملات کیسے ہوتے ہیں, مجھے بخوبی پتا ہے. آج کل ہر بندے کا ٹاسک اور ٹارگٹ یہی ہوتا ہے مجھے پیسے ملیں جیسے کیسے بھی ہوں. رب کہتا ہے میں چاہتا ہوں میرا بندہ تیرے اندر حرام نہ جائے, اس لیے تیرے منہ سے میں نے حرام نہیں دیا تمہیں. اچھا آگے ذرا توجہ کرو, ماں کے پیٹ کے اندر خوراک کا بندوبست کیا. اللہ پاک نے فرمایا ثم السبیل یسرا, پھر اللہ پاک نے اس کو باہر آنے کا راستہ آسان کر دیا. اپنی قدرت سے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آ گیا. بچہ جب باہر آیا اللہ پاک نے فرمایا بچہ روتا ہے نا بچہ, تے توجہ نال گل سنو ذرا, میں بھی دیسی بندہ تواڈے نال دا. تے بچہ نہ روے تا لیڈی ڈاکٹر ٹنگاں چو لاتوں سے ٹانگوں سے پکڑ کے الٹا لٹکا کے تھپڑ مار مار کے رلاتی ہے, رویندی نا. تے بچہ نہ روے, خطرے دی گھنٹی ہوندی ہے کہ بچہ نہیں بچدا, روسی تا بچسی. کیا کرے گا؟ روئے گا تو بچے گا. کیا بات کمال کی لکھی ہے, فرمایا او بندیا سن لے, جب تو آیا تو رو رہا تھا, دنیا ہنس رہی تھی تمہیں دیکھ کر. توجہ توجہ, جب تو دنیا میں آیا تیرے ارد گرد تیری ماں, تیری بہن, تیری بھائی, تیرے باپ, تیرے رشتہ دار, تیری دادی, تیری دادے, نانی داد وغیرہ, یہ سارے کے سارے تو رو رہا تھا, وہ ہنس رہے تھے. تے زندگی انج دی گزار, جس وقت تم مرن لگے اس وقت لوگ روندے پے ہون تے تو ہسدا پیا ہوئے. ہو سکتی ہے نا ایسے, یہ تبھی پاسبل ہے جب عملی زندگی ہوگی, عقیدہ اور عمل دونوں چیزیں ہوں گی. اللہ اکبر. جی فرمایا لوگو ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو بچہ رو رہا ہے. سمجھ نہیں آئی کیوں رویا بچہ, نہیں روتا تو رلاتے ہیں,
रुलाते क्यों है, रोता क्यों है? फरमाया ये बात तवज्जो से सुनो। वो रो रहा है, मौला माँ के पेट में था तो रिस्क का बंदोबस्त था, अब यहाँ पे आया तो खाऊंगा कहाँ से? अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, रूहों का जहान हो, माँ के पेट का जहान हो, दुनिया का जहान हो, बरज़ख का जहान हो, कब्र आखिरत का जहान हो, जहां भी चले जाओ रिस्क का ठेकेदार कौन है? अल्लाह की ज़ात है। फरमाया बंदे आप परेशान ना हो, एक रास्ता तेरी नाफ वाला दुन्नी वाला था, अब वो ख़त्म हो गया, कट ऑफ हो गया, तू दुनिया पे आ गया। अब सुन ले, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रज़्ज़ाक़ हूँ, तू मेरा मरज़ूक़ है। सुन, इसलिए सुन, मैंने एक रास्ता बंद किया, दो रास्ते तेरी माँ की छाती पे जारी कर दिए, रज रज के पी, कोई मुतालबा नहीं। यहाँ पर भी एक पैगाम सुनना है जी। मेरी आदत है कि बाद दफ़ा बंदा कोई वाक़या, कोई किस्सा, कोई चीज़ सुनाने लगे ना, उसके अंदर से जो अच्छे पहलू निकलते हैं वो समझा देने चाहिए, हाईलाइट कर देना चाहिए। तवज्जो करो, यहाँ पर एक बड़ा अहम जुमला है। मौला माँ के पेट में खुराक दी है, अब माँ के पेट से बाहर आया, माँ के सीने पे खुराक दे दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, खबरदार माँ, 2 साल से ज्यादा नहीं पिलाना, नहीं पिलाना। 2 साल पूरे हो गए, बच्चे को जुदा किया, बच्चा फिर रोने लग गया, रोता है, हाय अम्मा मैनू दूध पिला, पर माँ नहीं पिलाती, अल्लाह का हुक्म है। ऐसे ही है ना? तवज्जो जी, तवज्जो, बड़ी काम की बात है। अल्लाह फरमाया माँ नहीं पिलाती, बच्चा रोता है, माँ पीछे हटाती है, बच्चा फिर रोता है। क्यों रोता है बच्चा? इसलिए रोता है, माँ दूध ना पिलाया, मैं कैसे खासा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा? अल्लाह पाक ऊपर से अल्लाह की मशीयत कहती है, बंदे आप परेशान ना हो, ये तेरी माँ है, तेरा खुदा रज़ाक नहीं है, ये तेरी रज़ाक नहीं है, ये तेरी माँ है। इसकी ड्यूटी लगाई थी, इसने अपनी ड्यूटी पूरी की है। अब सुन ले, एक रास्ता नाफ वाला मैंने बंद किया, 2 रास्ते दिए थे, अब 2 बंद कर रहा हूँ, 4 रास्ते दे रहा हूँ। कौन कौन से? फरमाया हलाल जानवरों का गोश्त भी तू खा, हलाल जानवरों का दूध भी तू पी। तीसरे नंबर पे फरमाया गल्ला अनाज भी तू खा। चौथे नंबर पे फ्रूट फल वगैरह भी तू खा। ये 4 चीजें तेरी खुराक है। बड़ी काम की बात। अब वो जो मैंने बताया था, अहम बात जो बताने लगा हूं, अब तवज्जो। फरमाया माँ के पेट में था, रिस्क देकर मुतालबा मैंने कोई नहीं किया। ये मुतालबा समझना जरा, तवज्जो नाल। मैंने मुतालबा कोई नहीं किया, डिमांड कोई नहीं की, तुझसे बिल नहीं मांगा, कोई मुआवजा नहीं मांगा। फिर माँ के पेट से बाहर आया, दूध पीता रहा 2 साल तक, कोई मुतालबा नहीं, कोई तुमसे मैंने तकाजा, डिमांड, मुतालबा नहीं किया। लेकिन सुन बंदिया, जब ये रास्ता भी बंद हो गया, दूध वाला, माँ के दूध वाला, फिर जब 4 नेमतें दी हैं, फिर मैंने एक मुतालबा किया है। भाइयों ये मुतालबा समझना जरा। फिर मैंने एक मुतालबा किया है, अल्लाह पैसे दे। फरमाया कोई ना अल्लाह के करा। अल्लाह पाक ने फरमाया और मेरा बंदा सुन ले, मेरी नेमतें इस्तेमाल कर। 4 नेमतें बताई हैं, इन 4 में जितनी किस्में आ जाती हैं वो सारी इस्तेमाल कर। एक मुतालबा है, कौन सा? फरमाया मुतालबा ये है, नेमतें खा पर मेरा दरवाजा छोड़ कर किसी गैर के दर पे सर ना टेकना। कितने कबर ते, झंडी ते, बुजुर्गां दे सामने, मूर्ति दे सामने, घोड़े दे सामने, बुत दे सामने, किसी और चीज दे सामने। हो सकता है तेरा दिल कर जाए यार इत्थे बड़ा मजा आंदा है, इन्ना दिन फैजाने नजर नाल मेरा कम हो रहा है। फरमाया ना मेरा बंदा, मुतालबा इको ही है, एक ही मुतालबा है, खा पी कोई बिल नहीं, पर मेरा कुंडा ना छोड़े।
میرا دروازہ نہ چھوڑے لوڑ پوی تا مینوں سڈے ضرورت ہوئی تا میرے کول منگے جو نعمت مل جاوی تے شکرانے بھی میرے ادا کریں ہو سکتا ہے پتر ملی توجہ پتر ملی تے پتر دا نا چا رکھے نبی بخش نہ انج نہ کرے خدا بخشی نبی نیا بخشا عطا محمد نہ رکھے محمد دی عطا نہیں ہو محمد دے خدا دی عطا ہے اب بندیا میرا ایک ہی مطالبہ ہے نعمت ملے نعمت استعمال کر مطالبہ ہے بن کے میرا راویں اور کہندہ نہ بنے یہ میسج ہے اصل ٹھیک ہے یہ ان جسم دی خوراک دا بندوبست ہو رہا ہے تو اس دے نال دیگر اضافی چیزاں لیکن میرے خیال میں آپ کی بات میری بات بہت لمبی ہو گئی ہے بھائی اجازت ہے تھوڑی سی جی 35 منٹ ہو تو کیا آتا ہے بھائی 2 گھنٹے کرا جی توجہ جی فرمایا توجہ سے ماں کے پیٹ میں خوراک دی مطالبہ کوئی نہیں ابھی بات آگے جا رہی ہے توجہ سے ماں کی پیٹ میں خوراک دی مطالبہ کوئی نہیں باہر آیا 2 نہریں جاری دودھ کی کر دیں مطالبہ کوئی نہیں 4 خوراک کے 4 بندوبست کر دیے ایک مطالبہ کیتا ایک مطالبہ ہے پھر فرمایا میرا بندہ جب میرا بن کے رہے گا نعمتیں استعمال کر لیکن میرا بن کے رہے گا سن لے میرا بندہ جب تو مرنے لگے گا میں اللہ خود تمہیں کہوں گا توجہ کر ماں دے پیٹ جو باہر آ کے رو کے منگے آئے ایسے ہی ہے نا پھر اس کے بعد دودھ چھڑایا تو رو کے مانگا فرمایا 2 موقع تے تو روئے تے منگ کے لے تے ہون بندیاں دی طرح زندگی گزاری ہے جس وقت زندگی دا اینڈ ہون لگا ہے اس وقت اللہ پاک نے فرمایا مرنے لگے گا فرمایا میں کیا کروں گا اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَبْشِرُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ فرمایا جب یہ 4 راستے خوراک والے بند ہونے لگیں گے موت آنے لگے گی آسمانوں کے پردے ہٹا کر 4 دروازے بند کر کے جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دوں گا ہاں شرط یہ ہے اور جرا درمیان والے ٹائم دنیا والے ٹائم مطالبہ کیتا ہے مطالبہ تو پورا کر مطالبہ تو پورا کر کے رہا ذہن دے اندر اے سبق ہے اصل سبق بنیادی مطالبہ کہہ رہا ہے میرا بن کے رانا ہے میرا ہو کے رانا ہے اور کہتے امیداں نہیں لاونیاں فرمایا تیری خوراک کا بندوبست دنیا سے کیا پھر دنیا سے چلا گیا جنت میں تیری خوراک کا بندوبست کر دیا اے تا ہو گئی جسم دی خوراک تے دوسری بات روح دی خوراک میرا دل ہے بھئی آج اتنی بس چکریں دیا یہ کچھ کافی ہے جی سارے ساتھی کھانا پینا آگے پیچھے بھائی مصروفیات ہوں گی آپ کی بس کر دینا جی اچھا چلو میں نے کہا اگلے درس کے لیے رکھ لیں ٹھیک ہے جی توجہ کریں روح کی خوراک روح کتوں آئیے آسمان سے کہاں سے یہ روح جی آسمان سے فرمایا جہاں سے جو چیز آئی ہے خوراک کا انتظام بھی ادھر ہی سے کیا ہے یا اللہ روح آسمانوں سے آئی تو روح کی خوراک کیا ہے یہ تھوڑا جا پینڈنگ کی تو ہونے آئے سنو توجہ تقسیم ہو ویسے یار محسوس نہ کرنا ذرا تھوڑا سا گزارا کریں یہ سارے ہمارے محترم ہیں مہمان ہیں شکر ہے یو پی ایس آئی اچھا جی توجہ جی روح آسمانوں سے آئی روح کی خوراک کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا اور کائنات والوں سنو روح آسمانوں سے آئی تو روح کی خوراک بھی آسمانوں سے آئی وہ کون سی ہے اللہ نے فرمایا انا
अंज़लनाहु, और लोगों ये कुरान उतार कर तुम्हारी रूह की खुराक का बंदोबस्त भी अल्लाह ने आसमानों से किया है। लोग कहते फिरते हैं जी म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है, अल्लाह फरमाते हैं निरा बकवास है, यदि कोई असल नहीं, म्यूजिक रूह की ग़िज़ा नहीं। म्यूजिक मौसीकी, उसके बारे में तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, अल-ग़िनाउ युंबितुन निफ़ाक़ कमा युंबितुल माअ ज़र्र औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया लोगों ओ मुनाफ़िक़त वाली गल याद रखनी है, ज़रा ये शुरू गल की थी उस बारे में मिलती जुलती हदीस है। फरमाया अल-ग़िनाउ युंबितुन निफ़ाक़, ये जो गाना या म्यूज़िक है, तवज्जो से सुनो लोगों, जब कोई बंदा सुनता है गाना, फरमाया उसके अंदर ऐसे मुनाफ़िक़त पैदा होती है जैसे पानी लगाओ तो सब्ज़ी उगती है, इसी तरह गाना सुनाओ तो मुनाफ़िक़त पैदा होती है। और मुनाफिक उसके बारे में 5वां पारा है, आखिरी रकू है, उसके दरमियान में आयत है, इन्नल मुनाफिकीना फी दर्किल अस्फली मिनन नार। और लोगों, मुनाफिक को अल्लाह जहन्नम के सबसे निचले तबके में दाखिल करेगा। अल्लाह हम सबको मुनाफिकत से बचा। भाइयों, जिस तरह मुनाफ़िक़त बुरी चीज़ है, इसी तरह समझो गाना म्यूज़िक भी बुरी चीज़ है, इससे मुनाफ़िक़त पैदा होती है। खुदारा इससे बचो, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। फरमाया गुना म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा नहीं, रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कुरान है। रूह की ग़िज़ा क्या है जी? अल्लाह का कुरान है। और तवज्जो से, जब बंदे की जिस्म को खुराक मिले तो तवानाई, ताकत आती है, एनर्जी पूरी होती है, ताकत आती है बंदे में, विल पावर बढ़ती है। फरमाया अगर रूह को ये खुराक दोगे, रूह को ये खुराक दोगे, तुम्हारी रूह मजबूत हो जाएगी, हक और बातिल में फर्क करना आसान हो जाएगा। फिर तुम मुशरिकों के जनाजे नहीं पढ़ोगे, फिर तुम यारियां नहीं निभाओगे, फिर तुम्हें तौहीद प्यारी लगेगी। जिस तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के पाक पैगंबर, हरम मताफ के अंदर अल्लाह के पाक पैगंबर कुरान पढ़ रहे थे और मुशरिकीन ने हमला कर दिया अल्लाह के नबी पर, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल को ये खुराक रूह को मिल चुकी थी, उनकी रूह में बड़ी तवानाई थी। अल्लाह की कसम है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे हुए आए और आकर क्या कहने लगे, अतक़तुलूना रजुला अन यक़ूला रब्बी अल्लाह। ओ बदमाशो, ओ मुशरिको, तुम उस बंदे को मारते हो जो बंदा तुम्हें कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अकेला अल्लाह है, जो एक अल्लाह की तुम्हें दावत देता है, तुम उसे मारना चाहते हो। उन बदबख्तों ने क्या किया, रसूलुल्लाह को छोड़ दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक को पकड़ लिया, मारना शुरू कर दिया। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए। फिर वो छोड़ के चले गए। अबू बकर सिद्दीक के खानदान वाले, कबीले वाले आ गए, उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को उठाया, घर में ले गए। एक दिन पूरा गुजर गया बेहोशी में। अल्लाह, तवज्जो तवज्जो, लेकिन रूह दी ग़िज़ा समझ जरा। एक दिन पूरा गुजर गया बेहोशी में, दूसरा दिन पूरा गुजर गया बेहोशी में, तीसरा दिन पूरा गुजर गया बेहोशी में। 3 दिन के बाद आंख खुली, जूं ही आंख खुली, मुंह से निकला अम्मा जी, साथ माँ भी खड़ी है, घर के बंदे भी हैं, कहते हैं अम्मा जी मेरे मोहम्मद दा के हाल है। हाय हाय, ए होंदी रूह दी खुराक।
जिस वक्त रूह नूं खुराक मिल जाए ना असल वत ओदे सामने कोई रुकावट नहीं होंदी, वत ओदे सामने कोई माने नहीं होंदा, वत अपने अल्लाह नाल अपने नबी नाल कुरान नाल सच्ची ते वालेहाना मोहब्बत करदा है, सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अपने दीन को कुर्बान नहीं करता। अबू बकर सिद्दीक ने आंख खोली कहता है अम्मा जी मोहम्मद सोने दा क्या हाल है। अल्लाह माँ कहती है पुत्र 3 दिन हो गए तू बेहोशी की हालत में है, कुछ खा ले कुछ पी ले कुछ इफाका हो जाए, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाल अहवाल भी ले लेना। आगे से सच्चा आशिक क्या कहता है अम्मा जी जब तक अल्लाह के नबी का मैं पूरा हाल अहवाल ना ले लूं उस वक्त तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं। माँ ने कहा अच्छा हाल अहवाल तुम्हें बताते हैं। कहने लगा कोई ना जब तक मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख ना लूं दिल मुतमईन नहीं होना, मैं नहीं देखूंगा तो कुछ भी नहीं खाऊंगा। बड़ा जोर लगाया, हत्ता के कुंभे कबीले वाले जो इकट्ठे थे उन्होंने देखा जेंदी वजह तो मार पई अबू बकर सिद्दीक नु, उसे रल्लर वत भी नहीं पिया छोड़दा, वो नाराज होके चले गए। अबू बकर कहता है तुम सारे चले जाओ कोई परवाह नहीं, पर मैं मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकता। अच्छा माँ ने कहा बेटा हाल हवाल ले ले। नहीं अम्मी जी मैं अल्लाह के नबी को देखूंगा, अल्लाह के नबी को बुलवाना भी कोई नहीं है, मुझे ले जाओ सहारे से पकड़ कर ले जाओ, मैं अपने नबी को इधर बुलाना नहीं चाहता। जो होता है आशिक वो जाता है दर पे है, जो होता है आशिक वो जाता है दर पे, वो दर पे अल्लाह के नबी को बुलाता नहीं है कि या रसूल अल्लाह उनजुर हालना इस्मा कालना, या रसूल अल्लाह मेरी पुकार तुसा सुनो ते तुसा आओ ते सानू कढो। फरमाया नहीं जो होता है आशिक वो जाता है दर पर। अल्लाह के नबी के बारे में कहता है अबू बकर सिद्दीक मैं उनके पास जाऊंगा देखूंगा तब ताकि मुझे तसल्ली होगी तब जाके मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा। अबू बकर सिद्दीक को पकड़ के ले गए अल्लाह के नबी के दरवाजे पे। अल्लाह के नबी को पता चला, फौरन अल्लाह के नबी खड़े हो गए, मुआनका किया, मुलाकात की और रोना शुरू कर दिया नबी पाक ने और फरमाया अबू बकर बड़ा जुल्म कीता है तेरे दुश्मन ने तेरे नाल। आखन लगा या रसूल अल्लाह जे तुसा सलामत हो तो मेरे तकलीफ दी परवाह कोई नहीं। क्यों प्यादा है जान भी कुर्बान कर रहा है ना, जान भी कुर्बान कर रहा है, माल भी कुर्बान कर रहा है, औलाद भी कुर्बान कर रहा है, सारी चीजें कुर्बान कर रहा है नबी के पीछे। क्यों? उसकी रूह को असल ग़िज़ा मिल गई। और आज तेरी मेरी क्या पोजीशन है, तवज्जो कर, नाराज ना होना मेरे भाइयों, अल्लाह का वास्ता है तवज्जो से। आज तेरी मेरी क्या पोजीशन है, महल्ले ते कॉलोनी दे अंदर कुल पड़े जा रहे हो मन सानू मुहम्मद दी सुन्नत दी परवाह नहीं होंदी, चावलों दी प्लेट दे पीछे मुहम्मद दी सुन्नत नू रुआ देने आ। साडे केरे ईमान, साडे केरे दावे ते तौहीदा, साडे केरे मुसलमानियां, अल्लाह दी कसम है हुण ओ दौर आ गया कि असा कलमा साडा घंडी तक तले उतरिया कोई नहीं। रब दा वास्ता है भाईओ, इस कुरान दे नाल यारी पक्की लाओ, इस कुरान नू पढ़ो, इस कुरान नू समझो, इस दे मुताबिक अकीदत ते अमल बनाओ। सारी दुनिया रुस जाए, अल्लाह दी कसम है कोई परवाह नहीं, पर मेरा रब नहीं रुसना चाहिदा, मेरा कुरान मेरे तो नहीं छुटना चाहिदा, मेरे मुहम्मद दी सुन्नत नहीं छुटनी चाहिदी। ये दायत तू पैदा कर, अल्लाह पाक फरमांदे ने तेरी रूह दी असल ग़िज़ा जो हुई है ए दायत तू चा पैदा कर, तू मरेगा, मरदे ही मैं ऐलान करांगा उदखुलिल जन्ना। ए मेरे बंदे नू ना रोको, ओ फरिश्तों रुकावट ना बनो, ए देखो कोई पूछ कुछ कोई नहीं। ए ओ बंदे
جڑے اپنی روح نو قرآن والی غذا دیندا رہیا ہے، میوزک تے حرام کماں تو بچدا رہیا ہے، اپنی روح نو مردہ نہیں کیتا، اپنی روح نو اصل غذا دتی ہے تے روح آئی جنت تے آسماناں تو ہن ایدا ٹھکانہ بھی اساں جنت دے اندر بنانا ہے۔ خلاصہ سن لو، بات ختم کریں جی۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جو ساتھی بعد میں ہے توجہ سے سنیں، جو ساتھی پہلے بیٹھے ہیں ریپیٹ ہو جائے گی بات۔ دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے، روح اور جسم۔ ایسے ہے، روح اللہ نے آسمانوں سے بھیجی، جسم اللہ نے زمین مٹی سے پیدا کیا، اور فرمایا جو چیز جہاں سے آئی ہے اس کی خوراک بھی وہیں سے آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جسم مٹی سے بنا، مٹی سے زمین سے خوراک کا بندوبست کیا، ساتھ شرط لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ توجہ، فرمایا میرا بندہ آمنو، او ایمان والیا، ہمیشہ حلال شیاں کھادیاں کر، ہمیشہ پاک چیزاں کھادیاں کر، حلال چیزاں کھادیاں کر، وشکرو للہ، نعمتاں کھا کے۔ او مطالبہ یاد ہے نا؟ مطالبہ کیا ہے؟ فرمایا وشکرو للہ، اللہ دا ہو کے راونے، اور کہندے شکریہ ادا نہیں کرنے، نعمتاں میں دیواں تا پیرا دتا نہیں آکھنا، نعمتاں میں دیواں تے کوئی اور نسبتاں نہیں لاونیاں، بلکہ میرا ہو کے رانے۔ اے پہلی چیز ہے، جسم دی خوراک پر حلال کھا، کوئی منع نہیں، رب دا بن کے رہ۔ نمبر دو، روح آسمانوں سے آئی ہے، روح کی خوراک اللہ کا قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ اور ذہن ایک سوال آ سکتا ہے، بھئی یار یہ قرآن تو اس آخری امت کی طرف ہے، تو پچھلی امتوں کے پاس تو قرآن تھا کوئی نہیں، تو ان کی روح کی غذا کیا تھی؟ توجہ سے، ہر امت کے لیے قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ہدایت کا بندوبست خود کیا ہے، جو چیز ان کی طرف آسمانوں سے بھیجی ہے، چاہے آپ کو پتہ ہے آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ یاد رکھو، آسمانی کتابیں 4 نہیں ہیں، یہ آسمانی بڑی کتابیں 4 ہیں، 4 بڑی کتابیں آسمانی ہیں۔ یہ اصل جواب یہ ہے، اصل آسمانی کتابیں علماء نے تخمینہ اور اندازہ لگایا ہے قریباً 313 آسمانی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میں چھوٹی سی اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ جاؤ گے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ بھی صحیفے نازل ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اشارہ ہے، باقی باتیں لمبی تفصیل کا بھی بعد میں، مختصر یہ ہے تقریباً 313 آسمانی کتابیں ہیں، ان میں سے 4 بڑی اور جامع کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ 4 کتابیں ہیں، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے لیے، سابقہ اقوام کے لیے بھی ان کی روح کا بندوبست، روح کی خوراک کا بندوبست آسمانوں سے کیا تھا۔ اس امت کے لیے روح کی خوراک کا بندوبست اللہ کا قرآن ہے۔ اب آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، تقریباً پون گھنٹہ کے لگ بھگ آپ نے گفتگو سنی ہے میری، بس اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات قبول فرما لے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سنی ہے، دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا ہے کہ یار ہم قرآن سے نسبت بنائیں گے، ایسے ہی ہے نا، کریں گے نا سارے۔ اس کا بہترین طریقہ آپ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ 8 سال مدرسے میں لگائیں تب جا کے آپ کو کچھ سمجھ آئے گی، کوئی لمبے چوڑے علم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے پر ضرورت نہیں ہوتا ضروری، بس چند بندے پڑھ لیں جیسے الحمدللہ نظام چل رہا ہے۔ لیکن ایک بات ضروری ہے، وہ یہ ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے رب کا قرآن کھولیں، 1-2 آیتیں آج پڑھیں، مثلا صبح پڑھیں، اس کا ترجمہ تشریح پڑھ لیں، اگلے دن اگلی 3-4 آیتیں پڑھ لیں، اس کا ترجمہ تشریح پڑھیں۔ اللہ کی قسم دل میں نیت اور ارادہ یہ ہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، یہ ارادہ کر کے آپ قرآن کی تھوڑی تھوڑی مقدار ہر روز ترجمے کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ مجھے رب کائنات کی قسم ہے، رب کا وعدہ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قوموں کی ہدایت کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ تم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا شروع کر دو، اللہ کی قسم ہے ہدایت کے دروازے اللہ خود کھول دے گا۔
کرو گے نا سارے اہتمام؟ جہاں دیکھو یار ہمارے پاس فیس بک چلانے کا ٹائم ہے، سوشل میڈیا چلانے کا ٹائم ہے، خبریں سننے کا ٹائم ہے، اور بڑے بڑے تبصرے اور تجزیے سننے کا ہمارے پاس ٹائم ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو ہمارے لیے دین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کے نام لیوا ہیں، ہمارے ذمہ یہ ضروری ہے، اس لیے آپ سارے اس بات کا اہتمام کریں، اور اس چند منٹ کی گفتگو میں جو باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس قرآن و سنت سے ہٹ کے اگر کوئی بات آپ کو تکلیف دے لگی ہو یا آپ کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنی ہو تو اس بات پر میں معذرت کر سکتا ہوں، قرآن و سنت کی بات پر تو معذرت نہیں ہوتی، بہرحال اس بات پر میں معذرت کر سکتا ہوں جس کا دل دکھا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری یہ کاوش قبول فرمائے۔ دعا کرا دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أصلح لنا في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمة